مشاورت ہو رہی ہے، مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، تو نبی کو علم نہیں یا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں حالات نہیں ہے کہ اللہ مشورے کا حکم دے رہا ہے۔ نبی نے بشارت دے کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کل فتح عطا فرمائے گا۔ یہ فتح کا وعدہ بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا یہ مشورہ کرنا تمہاری آزمائش تھی، ورنہ جہاں تک حالات کا تعلق ہے حالات نبی کے ہاتھ میں ہیں، تصرف میں ہیں۔ نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ حالات کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ پھر مدینہ منورہ سے ایک مختصر سا لشکر لے کے حضور نکلے ہیں، 313 صحابہ، بعض نے 319 کی تعداد بھی بیان کی، بعض نے کہا 20 سے بھی زیادہ تھے، لیکن کچھ فاصلے پہ گئے مدینہ منورہ سے باہر تو حضور نے 9 عمر صحابہ کو واپس بھیجا ہے۔ کچھ بچے تھے جن کی عمر 10 سال ہے، 12 سال ہے، 13 سال ہے، وہ 6-7 تھے، انہیں حضور نے فرمایا تم واپس مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ وہ جن کی عمر تھوڑی تھی، 12-13 سال کی عمر کے تھے، انہیں حضور نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ۔ ان میں ایک صحابی تھے عمیر بن ابی وقاص، انہیں بھی حضور نے بلایا، فرمایا تم بھی واپس چلے جاؤ مدینہ منورہ، تم ابھی بچے ہو، لڑ نہیں سکتے۔ وہ رونے لگے، گریہ طاری ہو گیا، اتنی شدت سے روئے کہ حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ حضور آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، نہ جانے حالات کیا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا، میں آپ کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور آپ تلواروں کے سائے میں ہو اور میں مدینہ منورہ میں آرام سے بیٹھا ہوں، میرا ایمان مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جو حدیث مبارکہ پڑھ کے حاصل ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا صحابی واپس چلے جاؤ، عمیر بن ابی وقاص واپس چلے جاؤ۔ وہ رونے لگے، اور کیوں روئے؟ جب پتا ہے کہ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، جب پتا ہے ہمارے پاس اسلحہ بھی اتنا نہیں، موت سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم جنگ میں نہ جاؤ، واپس گھر جاؤ۔ تو اگر جان پیاری ہوتی تو خوش ہوتے کہ میں جنگ میں نہیں جا رہا، میں واپس گھر جاتا ہوں، لیکن انہیں جان نہیں پیاری تھی، انہیں حضور پیارے تھے۔ جذبہ وفا دیکھے کہ حضور سے جدا ہونا، حضور سے دور رہنا انہوں نے قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ نہ جانے ان کے دل کی کیفیت کیا تھی، جو ہی وہ روئے حضور نے اجازت مرمت فرما دی، فرمایا نہ روو، تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، نہ روو، تم میرے ساتھ رہو گے۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور نے فوراً اپنے ساتھ رہنے کا اشارہ فرما دیا ہے۔ ہمیں حضور سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہم مانگتے بھی ہیں تو بے دلی سے، معاذ اللہ۔ وہ جو ادب ہے مانگنے کا، وہ جو ڈھنگ ہے مانگنے کا، وہ جو عاجزی و انکساری کا تقاضا ہے، وہ اگر ہم پورا کریں، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، ان کے دینے میں دیر نہیں۔ کوئی توجہ سے، عاجزی انکساری سے اس بارگاہ میں دامن سوال تو دراز کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمیر بن ابی وقاص کو اجازت دی، اور پھر یہ میدان بدر میں شہید ہوئے ہیں۔ بدر میں پہنچے، رات کے وقت کیا کیفیت ہے، حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں ما فنا فینا الا احد الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی تحت الشجرۃ ما فینا احد الا نائم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو سویا ہوا نہ ہو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں رات کے وقت سارے سو گئے، صبح جنگ ہو سارے کیسے سو سکتے ہیں؟ سفر کر کے آئے تھے، تھکاوٹ تھی۔
حضرت علی فرماتے ہیں ما فینا احد الا نائم، ہم سارے سو گئے الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر حضور ساری رات جاگتے رہے، یصلی تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے حضور نماز ادا فرماتے رہے، حتی اصبح، جب بھی میں اٹھا، جب بھی میں نے دیکھا یہی نظر آیا حضور نماز کے لیے کھڑے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جناب حسن رضا خان بریلوی نے اسی کا ترجمہ کیا، چشم بیدار کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی، چشم بیدار کے صدقے میں ہے بیدار نصیب۔ کہتے ہیں نا فلاں کا نصیب جاگا ہے، کہتے ہیں نصیب کیوں جاگا ہے کہ حضور جاگے ہیں، اور نصیب جاگتا ہے حضور کی توجہ سے، حضور کی دعا سے، حضور کی عنایت سے۔ چشم بیدار کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے۔ جن کا رکھوالا اللہ کا نبی ہو انہیں کسی دشمن کی کوئی فکر ہو سکتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کیوں آرام سے آرام کر رہے ہیں، کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ حضور جو جاگ رہے ہیں، حضور رکھوالا، حضور رکھوالی فرما رہے ہیں۔ اللہ کا حبیب رکھوالا ہو، اللہ کا حبیب نظر کرم فرمانے والا ہو، قرآن کہے عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ نبی پہ گراں گزرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات شب بیداری فرماتے ہیں، دعائیں فرماتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر سے فارغ ہو کے اسلامی جہاد کے اصول بیان کیے۔ آج جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، اور اشاعت اسلام کو روکنے کے لیے غیر مسلم پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اسلام پر مختلف الزامات، خلاف حقیقت الزامات لگا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین امن ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ جو بدر کے میدان میں حضور نکلے ہیں یہ اسلام کو بچانے کے لیے نکلے، دفاع کے لیے نکلے ہیں۔ اگر حضور نہ نکلتے تو کیا چراغ اسلام کو گل ہوتا ہوا دیکھتے؟ کیا حضور اس دین کو لٹتا ہوا دیکھتے؟ کافر آتے 1000 کی تعداد میں اور مسلمانوں کو تہہ تیگ کر کے چلے جاتے اور حضور تلوار نہ اٹھاتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بدر کے میدان میں جانے کا عمل، اسلام کی حفاظت اور اس دین کی نشو و نما کے لیے تلوار اٹھانے کا عمل نہ صرف یہ کہ صحیح تھا بلکہ ضروری تھا۔ ایک تو نے کہنا یہ عمل صحیح تھا، صرف صحیح نہیں تھا بلکہ ضروری تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بدر کے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا وہ نہ صرف یہ کہ صحیح تھا، وقت کا تقاضا تھا، بلکہ ضروری تھا کہ حضور ایسا فرماتے۔ حضور نے انسانیت کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں آیت مبارکہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رضا کے لیے ظاہری زندگی گزار رہے تھے، اپنی خواہش نفس کے لیے نہیں گزار رہے، ہماری طرح نہیں گزار رہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قدم اٹھانا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جسے انسانیت کے لیے جینا ہے، جنہیں ایک صالح معاشرہ قائم کرنا ہے، جنہیں قوموں کی تقدیر بدلنا ہے، وہ اس طرح آرام سے نہیں بیٹھ سکتے کہ لوگ آئیں اور آ کے اسلام کو مٹا کے چلے جائیں۔ یہ ضروری تھا کہ حضور اسلام کو بچانے کے لیے نکلتے۔ حضور کی ساری ظاہری حیات مبارکہ میں جو جنگیں کافروں کے ساتھ ہوئی ہیں ان میں جو کافر قتل ہوئے ہیں اور مسلمان شہید ہوئے ہیں ان سب کی تعداد ہے تقریباً 1100۔ جو کافر قتل ہوئے اور مسلمان شہید ہوئے ساری جنگوں میں ان کی تعداد تقریباً کتنی ہے؟ تقریباً